السلام علیکم، میرا نام صبا رضوان ہے۔ کچھ دنوں سے جو منظر عام پر میرا ڈیبیٹ کا ویڈیو ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ وہیں سے آغاز کرتی ہوں جہاں سے روکا گیا تھا۔ قبل میں کچھ کہوں اس سے پہلے میں اپنی نظم کو مکمل کرنا چاہوں گی کہ جس کی بنا پر مجھے کہا گیا کہ میں نے ہمارے بانی پاکستان کو للکارا ہے۔ پہلے نظم سن لیتے ہیں، اس کے بعد میں بات کرتی ہوں آگے۔ یہ نظم ہے چونکہ تو میں نے تو لکھی نہیں ہوگی، یہ کسی شاعرہ کی لکھی نظم ہے اور اس کا عنوان ہے کہ قائد اعظم سے خطاب۔ اس کے 3 پہلو ہیں کہ ہمارا ملک ہم نے کس جد و جہد سے حاصل کیا، اس کے بعد ہم کتنے خوشحال تھے اور اب ہمارا کیا حال ہے۔ قائد اعظم سے خطاب۔ قائد اعظم آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان، جس کی بنیادوں کے خاطر لاکھوں نے دی اپنی جان، جس کے خاطر کھیت جلے، کھلیان جلے، گھر بار جلے، ماؤں کے سینے چاک ہوئے جب کڑیل بیٹے خاک ہوئے۔ کلیوں کا سارا روپ مٹا، پھولوں کا سنگھاسن ڈول گیا، پرواز پرندے بھول گئے، احساس کے جھرنے سوکھ گئے، دریا کی روانی رک سی گئی جب خون کی ہولی کھیلی گئی۔ دشوار بہت تھی راہ مطلب، ہر گام مگر ہم ساتھ رہے، ہم بن کے تمہاری شان رہے، ہاتھوں پہ لیے قرآن رہے، جو تم نے کہا وہ ہم نے کہا، لے کر رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ لیکن جس دھرتی کو خون دیا تھا اس دھرتی کے حال برے ہیں، مکر و ریا کے جال بچھے ہیں، نفرت کی وہاں آگ لگی ہے، بستی ساری نرک بنی ہے، چہرے سب گہنائے ہوئے ہیں، پیکر سب کو جلائے ہوئے ہیں، جتنے بھی تھے دیپ بجھے ہیں، راہ دکھانے والے تارے ایک ایک کر کر ٹوٹ رہے ہیں، گھر کے گھر ویران ہوئے ہیں، لاشوں کے انبار لگے ہیں، چور لٹیرے قاتل سارے شہر کے چوکیدار ہوئے ہیں، حرص و ہوس کے مت والے بھی دھرتی کے حقدار ہوئے ہیں۔ کوئی نہیں یہ دیکھنے والا، کوئی نہیں یہ پوچھنے والا، کن ہاتھوں میں سونپ گئے تم جان سے پیارا پاکستان۔ قائد اعظم آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان۔ یہ دھرتی تھی کچھ ارمانوں کی، یہ دھرتی تھی کچھ خوابوں کی، اس دھرتی کے میدانوں میں، اس دھرتی کی ہر وادی میں خوشیوں کے رنگ بکھرتے تھے، احساس کی کلیاں کھلتی تھیں، ہر سال ہی ساون آتا تھا، گاتے تھے پنچھی گیت یہاں، ہوتی تھی بہاریں مست یہاں، آکاش کی اس اونچائی سے یہ دھرتی گلے مل جاتی تھی، ہر دل کی کلی کھل جاتی تھی۔ لیکن ایک دن وہ آیا جب سورج نے منہ کو ڈھانپ لیا، پھر دن کی روانی رک سی گئی، راتوں کی حلاوت کھو سی گئی، چہروں پہ نقابی ڈالے ہوئے کچھ لوگ ادھر بھی آ نکلے، پھر آگ لگاتے وادی میں، انسان کو جلاتے راہوں میں، ہر گھر میں، ہر ایک بستی میں، وہ بھوک بنے، افلاس بنے، وہ شعلہ بنے، وہ آگ بنے، انسان تھے مگر شیطان بنے۔ اب یہ دھرتی ہے مجبوروں کی، یہ دھرتی ہے محتاجوں کی اور مہر بلب انسانوں کی۔ یہ لوگ ابھی تک زندہ ہیں، یہ زندہ کیا بس مردہ ہیں، انہیں رہزنوں نے لوٹا ہے، انہیں قزاقوں نے مارا ہے۔ آلام کی کالی راتیں ہیں اور اشکوں کی برساتیں ہیں، ان محلوں میں، ایوانوں میں، شفاف چمکتی میزوں پر ایک بزم سجائی جاتی ہے، اخلاق کے چرچے کرتے ہیں، تہذیب کے قصے کرتے ہیں، ان ایوانوں سے دور کہیں انسان کی عظمت بکتی ہے، ایمان کو تولا جاتا ہے، انصاف کو بیچا جاتا ہے۔ صد پارہ دل کی کاشوں پر، انسان کی برہنہ لاشوں پر، یا بھوکے گدھ منڈلاتے ہیں یا موت کا سکہ چلتا ہے، اس دوزخ میں سب جلتا ہے۔ کیا ظلم ہے ان کو یاد نہیں، اجداد نے جو قربانی دی، ماؤں کی کیسے کوکھ جلی، کیوں بہنیں جاں پر کھیل گئیں، تاریخ کے ایک ایک صفحے پر وہ خون سے لکھی تحریریں، سب بھول گئے ہیں یہ نادان۔ قائد اعظم آؤ ذرا تم دیکھو، دیکھو اپنا پاکستان۔ شکریہ۔ یہ وہ نظم تھی جس میں سے کچھ حصہ میں نے اس وقت اپنی تقریر میں ڈالا جو اس حساب سے مناسب تھا۔ بہرحال یہ ہمارے قائد سے خطاب تھا اور ان کو للکار ہرگز ہرگز نہیں تھی۔ میں کیا کوئی بھی پاکستان کا شہری ہمارے بانی پاکستان کو للکار کیسے سکتا ہے؟ ہم تو ان کے احسانات کا بدلہ ہی نہیں اتار سکتے۔ ہم تو افسردگی سے میں ان سے مخاطب تھی کہ وہ آ کے دیکھیں کہ ان کے اس پاک وطن کا
کیا حال ہے. مجھے امید ہے کہ اس بات سے میں ان لوگوں کے شک و شبہات کو دور کر سکی ہوں جنہیں یہ لگتا تھا کہ میں نے قائد کو للکارا ہے. ایسا ہرگز نہیں. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گی کہ ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے سراہا. اس پاکستان کے ہر شہری کا، پاکستان کے علاوہ باہر ممالک سے بھی جتنے لوگوں نے مجھے کمنٹس کیے، میسیجز کیے، جتنی سوسائٹیز میرے ساتھ کھڑی ہیں، ایک ایک شخص، وہ لوگ جنہوں نے ویڈیوز بنا کے میرا ساتھ دیا اور اس بات کا احساس دلایا اور الحمدللہ مجھے جتا دیا، میں جیت گئی کہ میری آواز زمانے کی صدا ہے، اور اس بات کا یقین دلایا کہ آج بھی ہم ایک مملکت ہیں، ہم وہ قوم ہیں کہ ہم آواز اٹھانا جانتے ہیں، ہم صحیح کے خلاف بولنا، ہم غلط کے خلاف بولنا جانتے ہیں، ہم صحیح کے ساتھ کھڑے ہیں. آج بھی میری آواز سن کر میری قوم کا ہر فرد ہم آواز ہو کے میرے ساتھ کھڑا ہو. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میری بات کو سمجھا، مجھے سراہا. میرا خود پر سے اعتماد ٹوٹ جاتا، میں کافی ذہنی تناؤ میں آ جاتی اگر وہ بات ویسی ہی رہتی اور آپ لوگ میرا ساتھ نہ دیتے. لیکن میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی کہ جنہوں نے مجھے واپس اٹھ کھڑا کیا کہ میں صحیح ہوں. جہاں تک بات ہے، ساحر بھائی نے اس دن بھی مجھ سے اپنے تلخ رویے کی صرف معافی مانگی، اور بعد میں بھی جو ان کا ویڈیو آیا اس میں انہوں نے اپنے تلخ رویے ہی کی معافی مانگی، بجائے اس کے کہ وہ اس بات پر ہوتی کہ کسی لڑکی کو ایک لائف چینل پر بے عزت کیا گیا، یا اس بات پر ہوتی کہ کسی ڈیبیٹر کو بیچ میں روکا گیا جس کی بات مکمل نہیں ہو سکی، یا اس بات پر ہوتی کہ میری بات کو غلط رنگ دیا گیا. وہ صرف ان کے تلخ رویے کی معافی تھی. اسی لیے میں اس شو سے بائیکاٹ کرتی ہوں کہ جہاں ایک بار آواز دبا دی جائے ممکن ہے کہ دوبارہ بھی ایسا ہو جائے. ڈیبیٹنگ میرا پیشن ہے، میں پیشن سے بائیکاٹ نہیں کرتی، اور یہ تو شروعات ہے، یہ میری جیت کی شروعات ہے. میں رکوں گی نہیں، یہاں سے آغاز ہوا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ ان ایک ایک شخص کا جس نے میرا ساتھ دیا. ساحر بھائی نے خود کہا کہ اگر بات آدھی دکھائی جائے گی تو محبت نہیں ہوگی، تو میری بھی تو بات آدھی سنی گئی. بہرحال آپ لوگ مجھے بہت جلد دیکھیں گے کسی اچھے پلیٹ فارم پر، پھر کسی اچھی جگہ، پھر ڈیبیٹ کرتے ہوئے، پھر اپنا موقف رکھتے ہوئے، پھر اپنی بات کو ثابت کرتے ہوئے. یہی کبھی عورتوں کے حقوق پر تو کبھی انہی مسائل پر جو ہمارے ملک میں ہیں، اور ہم مل کے ان کا حل نکالیں گے اگر آپ لوگ اسی طرح ساتھ کھڑے رہیں اور ہر بار ہر کسی کے لیے آواز اٹھائیے. اسی کے ساتھ یو آر سائننگ آف. صبا رضوان. پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد.